السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محمد اویس نگرامی ندوی رحمہ اللہ غریب حدیث کی تقسیم کرتے ہیں۔ غریب حدیث کی تقسیم آپ نے دو قسموں میں کی ہے۔ آپ کہتے ہیں پہلے غریب کی تعریف کی ہے آپ نے، ہم غریب کی تعریف کی عبارت پہلے پڑھ دیتے ہیں۔ وہ حدیث ہے جس میں روایت کرنے والا ایک ہی ہو، خواہ ہر طبقہ میں ایک ہو یا کسی طبقہ میں زائد ہو جائے۔ حدیث غریب کو فرد بھی کہتے ہیں، گویا کہ غریب حدیث کا دوسرا نام ہے فرد۔ غریب یا فرد کی دو قسمیں ہیں، اور عام طور پر جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی مایہ ناز کتاب نزہۃ النظر میں لکھا ہے کہ غریب اور فرد عام طور پر اس غریب حدیث کو بولتے ہیں جس کے اصل سند میں غرابت ہو، اور غریب عام طور پر اس حدیث غریب کو بولتے ہیں جس کے اسناء سند میں غرابت ہو، اصل سند میں غرابت نہ ہو۔ ویسے ایک کو دوسری کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ غریب حدیث کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک فرد مطلق، کیا ہے وہ؟ نگرامی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث ہے جس کی سند میں صحابی سے جو روایت کرنے والا ہے وہ تنہا ہو، دوسرے راوی تنہا ہوں یا نہ ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرد مطلق کے تمام راوی یا اکثر راوی تنہا ہوتے ہیں۔ مسند بزار اور موجم اور اوسط طبرانی کی موجم الاوسط میں اس کی بہت مثالیں موجود ہیں۔ ایک مثال آپ دیتے ہیں، کہتے ہیں جیسے حدیث النبی عن بیع الولا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ولا کے بیچنے کے سلسلے میں، کہتے ہیں کہ اس حدیث کو صرف عبداللہ ابن دینار نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، گویا کہ اصل سند میں غرابت انہوں نے دکھلا دی۔ اچھا، اصل سند سب سے پہلے صحابی کے بعد نہیں، صحابی خود ہے، یعنی اگر صحابی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے تو اس کو بھی غریب کہیں گے، جیسے انما الاعمال بالنیات والی حدیث۔ اسے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے بعد بھی دو طبقہ کے اندر غرابت ہے، اور اسی کو نگرامی رحمہ اللہ نے کہا ہے دوسرے راوی تنہا ہوں یا نہ ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی اصل سند میں غرابت ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی طبقہ تابعین میں یا تبع تابعین میں بھی غرابت ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی طبقہ کے اندر اگر ایک ہی راوی ہے تو اس کو غریب کہیں گے۔ تو فرد مطلق یا غریب مطلق کون سی حدیث مانی جاتی ہے؟ وہ ہے جس کے اصل سند میں، وہ حدیث ہے جس کے اصل سند میں غرابت ہو۔ اور مثال میں یہاں آپ اضافہ کر لیں انما الاعمال بالنیات کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے میں اکیلے ہیں، اور میں نے بتلایا کہ یہ غرابت صرف وہی نہیں بلکہ ان کے بعد بھی دو طبقہ کے اندر غرابت پائی جاتی ہے اس حدیث کے اندر۔ یہ پہلی قسم ہے غریب کی، جس کو ہم کہتے ہیں فرد مطلق۔ فرد نسبی، غریب نسبی، وہ حدیث ہے، نگرامی رحمہ اللہ کی عبارت دیکھیں ذرا، جس کی سند میں صحابی سے روایت کرنے والا نہیں بلکہ اس کے بعد کا راوی منفرد ہو۔ فرد مطلق کو عموماً فرد اور فرد نسبی کو غریب کہا جاتا ہے، یعنی جب اصل سند میں غرابت ہو تو اس کو
فرد مطلق کہتے ہیں، اور اگر مفرد حدیث، اور اگر اصل سند میں غرابت نہیں بلکہ کسی خاص راوی کی طرف نسبت کر کے اگر غرابت ہو تو کہتے ہیں کہ اسے فرد نسبی کہا، فرد نسبی کو غریب کہا جاتا ہے، یعنی اس کو غریب کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ فرد نسبی کی دو قسم کرتے ہیں، اس کو ہم بعد والی کلپ میں لیں گے۔ فرد نسبی کی آپ نے کوئی مثال نہیں دی ہے، واضح اس کو کر دیا ہے آپ نے، لیکن ہم یہاں فرد نسبی کی ایک مثال ذکر کرتے ہیں۔ وہ حدیث ہے جس کے اثناء سند میں دوران سند غرابت ہو۔ کس طرح سے اس کو مزید سمجھیں؟ کسی حدیث کو کئی راوی روایت کریں، اصل سند اب کے صحابہ میں کئی راوی روایت کرنے والے ہیں، پھر اسی طبقہ کے کسی ایک راوی سے صرف مثال کے طور پر صحابہ میں سے 5 نے روایت کی، یا تابعین میں سے 6 نے روایت کی، پھر ان 5 صحابہ میں سے کسی ایک سے کوئی روایت کرے اور وہ تنہا ہو، یا ان 6 تابعین میں سے کسی ایک سے کوئی ایک فرد روایت کرے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرد نسبی۔ اور اس کی بہت واضح مثال ہے، ذرا دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، وعلی رأسہ المغفر، اور آپ کے سر پر فوجی قید ہیٹ لگی ہوئی تھی۔ اسے روایت کرنے میں امام مالک امام زہری سے منفرد ہے۔ تو اس کو غریب نسبی کیوں کہا گیا؟ جب مالک عن زہری کہیں گے تب یہ نسبی ہوئی اور تب یہ غریب ہوئی، ورنہ خود امام زہری رحمہ اللہ کے طبقہ میں اس کو روایت کرنے والے کئی لوگ ہیں، اور پھر ان روات سے روایت کرنے والے امام مالک کی طرح سے کئی لوگ ہیں، لیکن اگر زہری سے لینے میں آپ دیکھیں گے تو صرف امام مالک نے امام زہری سے روایت کی۔ تو جب مالک عن زہری کہیں گے تو یہ حدیث غریبی نسبی کہلائے گی، اور امام زہری کی طرف نسبت کرتے ہوئے غریب ہے، ورنہ اصل سند میں غرابت نہیں ہے، حدیث مشہور ہے اور حدیث بہت معروف ہے۔ تو یہ ہے غریب کی 2 قسمیں ہوئی، فرد مطلق اور فرد نسبی، اور اسی کو غریب مطلق اور غریب نسبی بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔